رشتوں سے پریشان بچے اور بچیوں کے لیے خاص وظیفہ۔ آج کا وظیفہ ان حضرات کے لیے بہت خاص ہے جو اس وجہ سے دن رات پریشان ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا۔ تو آج اگر یہ آپ ایک وظیفہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی پرابلم سولو ہوگی اور آپ اپنے مقصد میں جلد کامیاب ہوں گے۔ اچھی جگہ آپ کے رشتے کا انتخاب ہو جائے گا، نیک ہم سفر اور اچھا پارٹنر آپ کو حاصل ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ یہ وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو سمجھنے میں اور اس کو کرنے میں آسانی ہو اور آپ اپنا مقصد بہت جلد حاصل کر سکیں۔ کمنٹ میں ایک بار اللہ کا نام لکھیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے اس عمل میں شامل ہو جائے اور ہمارا کام آسان ہو جائے۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ شرکیہ حرکات، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آئیں قرآن اور حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ چند باتیں جو آپ حضرات کے لیے بہت خاص ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتا چلوں تاکہ مکمل آپ کو بات سمجھنے میں اور اس عمل کو کرنے میں آسانی ہو۔ تمہیدی باتیں جو اس وقت ہماری ضروریات بھی ہیں اور ہمارے مسائل بھی ہیں، اور یہ باتیں اگر آپ سنیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کو فالو کریں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا اور آپ اللہ کی طرف اپنا رجوع، اللہ کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں گے اور آپ کو آپ کا مقصد بہت جلد حاصل ہوگا۔ آپ کے اندر صبر، تحمل اور اسی طرح تقوی اور کامل ایمان اور مضبوط عقیدہ آپ کا اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ رشتہ زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ صرف نام کا تعلق نہیں ہوتا، یہ دلوں کے درمیان ایک مضبوط وعدہ ہوتا ہے۔ نیک رشتہ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے، یہ سکون کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اکیلا انسان کمزور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، یہ سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن اچھا ساتھی ہمت بڑھاتا ہے۔ اکیلا انسان اپنے آپ کو کمزور، تنہا محسوس کرتا ہے اور دن بدن وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انہی ساری پریشانیوں سے نکالنے کے لیے، مسائل سے نکلنے کے لیے یہ آج کا وظیفہ آپ حضرات کے لیے خاص ہے۔ اس کو اگر آپ کریں گے انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے آپ نکلتے چلے جائیں گے۔ رشتہ محبت سے شروع ہوتا ہے، اعتماد سے مضبوط ہوتا ہے اور صبر سے قائم رہتا ہے، احترام سے خوبصورت بنتا ہے۔ اللہ جسے چاہے بہترین جوڑا دیتا ہے۔ نیک رشتہ زندگی کو آسان بناتا ہے، یہ پریشانیوں کو کم کرتا ہے اور خوشیوں کو بڑھاتا ہے۔ ایک اچھا شریک حیات نعمت ہوتا ہے، یہ ساتھ چلنے والا دوست ہوتا ہے، یہ مشکل میں سہارا دیتا ہے، یہ خوشی میں مسکراہٹ بڑھاتا ہے۔ رشتہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتا، یہ آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ نیک نیت رشتہ مضبوط رہتا ہے، اللہ کی رضا سے برکت آتی ہے، دعا رشتے کو آسان بناتی ہے، صبر کامیابی تک لے جاتا ہے، رشتہ عزت کا نام ہے، رشتہ محبت کا نام ہے اور نیک رشتہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ ایسا رشتہ ہم سب کی ایک خواہش ہے کہ ہمیں ایسا رشتہ میسر ہو، ہمیں ایسا رشتہ ملے جس رشتے کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں، سکون بھی ہو، راحت بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو، عافیت بھی ہو، تندرستی بھی ہو، سلامتی بھی ہو اور اس کے اندر ہمارے لیے خیر اور بھلائی بھی ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے، کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، آج میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بات آپ یہاں پر بنیادی طور پر سمجھ لیں اور سیکھ لیں، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام آسان ہو تو ہمیں وہ وظائف کرنے چاہیے، وہ اعمال کرنے چاہیے، وہ دعائیں کرنی چاہیے جن دعاؤں کا تعلق احادیث مبارکہ سے ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ کی زندگی سے ہے، صحابہ کرام سے ہے، اللہ والوں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں ایسی سکھلائی ہیں، ایسے مواقع جب آ جائیں، جب بندہ تنہا ہو، بندہ اکیلا ہو اور اس کے راستے جو ہے وہ بند ہو جائیں، اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں، تو پھر یہاں پر ہمیں اسلام، دین، شریعت اور قرآن اور حدیث یہاں پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے توکل، اپنے ایمان، یقین اور عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے اور اللہ سے ہی حاصل کرنا ہے، اللہ سے ہی لینا ہے۔ اگر آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ کی زندگی کو، صحابہ کرام کو پڑھ کر دیکھ لیں، اگر کسی نبی کو بھی کسی چیز کی حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی، طلب ہوتی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اور یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ ساری رات سجدے میں گزر جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، ہلایا
کہیں آپ دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گیا، آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکل رہا تھا فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں سویا نہیں ہوں، میں اس رب کا شکر ادا کر رہا ہوں جس اللہ نے مجھے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک اللہ سے مانگتے، اور صحابہ کرام کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کا بھی یہی معمول تھا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی، حاجت ہوتی، طلب ہوتی، تو وہ دعائیں، وہ اعمال کرتے جو اعمال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے ہوتے، پڑھے ہوتے اور ان کو دیکھا ہوتا، اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ تو آئیے ہم بھی وہی وظیفہ کریں گے جو وظیفہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، ان کی ضروریات پوری ہوئیں اور ان کے لیے آسانی کے اسباب پیدا ہوئے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل قرآن کریم کا عمل ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ایک تسبیح روزانہ کریں، 100 بار پڑھ کر آپ اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھیں، ہو سکے کوشش کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے رات سوتے وقت پڑھیں، پڑھ کر یہ وظیفہ کر کے آپ اللہ سے مانگ کر سوئیں، روزانہ مانگیں، مانگتے رہیں اور اللہ کے سامنے التجا کرتے رہیں، اللہ کے سامنے آپ جستجو اور اپنی طلب، اپنی ضرورت کو رکھتے رہیں، مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب ہو جائے گا، اچھا ہم سفر، نیک پارٹنر آپ کو حاصل ہو جائے گا۔